حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ابن رحیم ایک تحقیق کے مطابق تھا، یعنی کہ ابن رحیم مہربان باپ، پھر یہ ہوتے ہوتے ابراہیم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ مبارک کچھ یوں ہے: سیدنا ابراہیم بن طارق بن ناخور بن شارع بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سالم بن نوح۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ سوس کا علاقہ ہے جو کہ اہواز کی زمین میں ہے، بعض نے کہا کہ آپ کی جائے پیدائش جو ہے وہ شہر بابل میں ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ کوفہ کی ایک بستی ہے، اس میں آپ کی ولادت ہوئی، اور بعض اس طرف بھی گئے ہیں کہ حران کو آپ کی جائے پیدائش قرار دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت کہ جنہیں سب نے مانا۔ عرب تو بڑے فخر کا اظہار کرتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں، ہم ان سے ہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت اور وقار کے قائل تھے، اور سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی شریعت پاک میں بہت سے کام جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رپیٹ کروایا، اور اصل میں ان کو دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ جب انہی کاموں کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام معزز تھے، یا یوں سمجھ لو کہ ایک معزز ہستی نے جب یہ کام کیے، تو اب یہ دیکھو کہ یہی کام سرکار دو عالم علیہ السلام کی شریعت میں بھی موجود ہے، تو ان کاموں کی وجہ سے اگر وہ شرف حضرت سیدنا خلیل اللہ کو دیتے ہو تو ہمارے حبیب محمد عربی کے پاس آنے سے کون سی چیز تمہیں مانے ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے پاک کلام میں اس کو یوں بیان کیا گیا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعہ آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا۔ اب وہ ذرا سماعت کیجئے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ابتلاء کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کو آزمانا اور جانچنا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کسی کو کیوں جانچے گا اس اعتبار سے کہ خدا کو علم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ظاہر کرتا ہے اپنے بندوں کے احوال، اپنے بندوں کو ان چیزوں میں مبتلا کر کے، پھر جب وہ ان میں سرخرو ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت و شرف اور مقام سے نوازتا ہے۔ تو اصل میں وہ بندوں پہ ظاہر کرنے مراد ہے، یہاں بھی یہی مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانچا گیا، یعنی یہ نہیں تھا کہ علم الہی میں نہ تھا، علم الہی ازل سے ہے، صرف بندوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کہ ہم نے اگر خلیل کو اپنا دوست بنایا ہے تو ویسے نہیں بنایا۔ اہل علم کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جن کلمات کے ذریعہ آزمایا ان میں سے ایک حج مبارک ہے، یعنی کہ ارکان حج۔ اور بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 چیزوں کے ذریعے آزمایا، کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، آپ نے ستاروں کی پوجا کا انکار کیا۔ پھر چاند کے پجاری تھے، آپ نے چاند کی پوجا کا انکار کیا۔ پھر سورج کے پجاری تھے، آپ نے سورج کی پوجا کا انکار کیا۔ پھر چوتھے یہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آتش نمرود آپ پہ سرد ہوئی۔ 5واں یہ کہ آپ کو ایک مشکل ترین ہجرت کروائی گئی۔ دوستیاں ویسے تھوڑا ملتی ہیں کہ وہ وقت تھا کہ جب اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو صرف اللہ کے سپرد کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ کیا تھا؟ صرف اللہ کا حکم تھا۔ اور چھٹا یہ کہ خود اپنے ہی بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اور 7واں یہ، شاید اس کو سن کر لوگ حیران ہو جائیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم و خلیل اللہ نے 90 برس یا 120 برس کی عمر میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنا ختنہ مبارک خود کیا۔ اللہ اکبر! اتنی مشکلات سے جب آپ گزرے تو پھر رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، تب جا کے کہیں دوستیاں قائم ہوتی ہیں، تب جا کے کہیں دوستی کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو ایک اہل علم کا طبقہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اس قسم کی کچھ جو مشکلات تھیں، آزمائشیں تھیں، جب آپ ان سے گزرے تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما سے ایک قول بھی مروی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 کلمات سے آزمایا، اور وہ 10 فطرت کی چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے 5 کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق باقی جسم سے ہے۔ اور جن 5 کا تعلق سر سے ہے وہ مونچھیں کم کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا اور سر میں مانگ نکالنا ہے۔ اور جن 5 چیزوں کا تعلق باقی جسم سے ہے وہ ناخن تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بالوں کی صفائی، ختنہ کرنا اور پانی سے استنجا۔ یہ وہ 10 افعال مبارک تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان افعال کو امت محمد میں جاری رکھا۔ اصل میں جاری رکھنے میں یہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ دیکھو انہی کاموں کی بنیاد پہ خلیل اللہ کو ہم نے مقام و مرتبے دیے، اور ان کی یہ ادائیں تھیں، تو یہ ادائیں ہمارے محبوب کی ساری امت میں ہیں۔ ہمارے حبیب کو تسلیم کرو، ان کی اطاعت کرو، یا یوں سمجھ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر، ایک نبی، ایک رسول ہیں، اور یوں ہی حضرت محمد عربی شاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الزمان نبی بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح خلیل اللہ کو اللہ نے معزز بنایا، ایسے ہی حبیب اللہ کو معزز مان کر سب کے سب ان کی اطاعت میں شامل ہو جائیں۔